علماء ذوی احترام، شورائے اسلام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، بالخصوص گرامی مرتبت حضرت بابرکت گلزار ملت ناصر مسلک اعلی حضرت پاسبان اہل سنت شہزادہ سرکار مسولی سربراہ اعلی الجامعۃ الاسلامیہ مسولی شریف اسماعیلیہ مسولی شریف، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، تین اہم عنوان سے اسے معنون کیا گیا ہے، اور تین اہم موضوع پر لوگوں تک کچھ باتیں پہنچانے کے لیے جمدہ شاہی کے خوش عقیدہ نوجوانوں نے پوری جد و جہد کی ہے۔ آپ نے پوسٹر ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس کا عنوان ہے تحفظ مسلک اعلی حضرت و خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی و تاج الشریعہ کانفرنس۔ اس بابرکت محفل کے دولہا آل رسول ہیں، اور تحفظ ایک عاشق رسول کے افکار و نظریات اور تعلیمات کا کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ عاشق رسول نے جو پاکیزہ تعلیمات، عمدہ خیالات اور اپنے پاکیزہ نظریات سے دنیا کو فیضیاب کیا، اسی پاکیزہ خیالات کی حفاظت ایک آل رسول کے ذریعہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ بہت سارے ممالک میں ہو رہی ہے، اور وہی کام آپ کی اس آبادی میں بھی کرنے کے لیے سرکاروں نے اپنے شہزادے کو یہاں بھیجا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ رفیقان محترم، میں اپنے طور پر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جن نوجوانوں نے اور آبادی کے جن خوش عقیدہ مسلمانوں نے اس بزم کو سجانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، آج ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے جذبات کو دیکھ رہا ہوں۔ جب رسول پاک کی آل کے ساتھ مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے تو رسول پاک کے ساتھ ان کا جذبہ کتنا بلند ہے۔
رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل ان نوجوانوں کے ان جذبات کو سلامت رکھے۔ ان نوجوانوں نے آج کے اس اجلاس کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی ہے، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ مجمع اور بے سر و سامانی کے عالم میں ان نوجوانوں کا اس اجلاس کا منعقد کر دینا اور رات کے 1 بجے میں دن کا ماحول دکھا دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس بزم نور میں شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ مخیر قوم و ملت الحاج شیخ عبد المجید رضوی صاحب کے حوالے سے میں وہ اشعار تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں شاعر نہیں، لیکن اس گھر کو آج جو رونق حضور گلزار ملت کی آمد سے حاصل ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برسہ برس تک اس رونق کو اپنی آنکھوں میں لے کر کے گھومتے رہیں گے اور لوگوں کے درمیان اس کا ذکر جمیل وہ کرتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ اس مکان کو آباد رکھے، اس کے مکینوں کو آباد رکھے، اہل جمدہ شاہی کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کو آباد رکھے اور ہم سب کو آباد رکھے۔ یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بڑا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں، مگر آپ کی معلومات میں لانے کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جمعرات کا دن حضور گلزار ملت کے لیے نہایت مصروفیت کا دن ہوتا ہے۔ صبح 7 بجے سے لے کر شام مغرب کے وقت تک لوگوں کا ہجوم، آفات و بلیات کی شکوہ صدا اور اس میں مبتلا حضرت کے یہاں مسولی شریف میں پہنچتے ہیں اور حضرت انہیں دن بھر فیضیات کرتے ہیں۔ شام کو اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور رات کے تقریباً 1:30 بجے کے اس وقت میں آپ کے درمیان بیٹھے رہنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ کے خادم خاص ہمارے نصیر بھائی نے کہا کہ حضرت بڑی مہربانی ہوگی اگر حضرت کو صرف آدھا گھنٹہ اسٹیج پر رکھیے اور اس کے بعد میں رخصت کر دیجئے۔ میں نے حضرت کے آرام کا خیال کرتے ہوئے پروگرام کو مختصر کرنا چاہا، ورنہ اسٹیج پر اور بھی نعت خواں اور ساتھ ہی ساتھ خطابت کا جوہر دکھانے والے موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہوں گا۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ حضرت کی مصروفیات کو محسوس کر سکیں، اور اگر آپ نے اپنا وقت دیا ہے اور رات کے اس وقت تک آپ انتظار میں ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ ہی نے اپنا وقت دیا ہے۔ ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے۔ اگر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو ہمارے ان سرکاروں نے بھی اپنا قیمتی وقت دے کر کے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا اور جلسے کا عنوان جو رکھا گیا ہے اس حوالے سے بس 10-20 منٹ گفتگو کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اسلام کی پاکیزہ تعلیم جس وقت عربوں کے درمیان عام کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اسی وقت سے اس کی مخالفت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ مخالفین بڑی طاقت رکھنے والے تھے، ان میں رئیس تھے، پیسے والے تھے، سردار تھے، عرب میں ان کا اثر و رسوخ تھا، اور اپنے پیسے اور اپنی طاقت کے بل پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کی شاندار آواز کو بند کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو ہم دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 6 سال تک مکے کے اندر تبلیغ فرمائی، توحید و رسالت کی دعوت دی، اور ان گناہوں میں ملوث لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے آپ نے 6 سال جب محنت فرمائی تو اس 6 سال کی مدت میں کل 40 لوگ رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ 6 سال جب گزر گئے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6ویں سال میں اسلام قبول کیا ہے، اور پھر جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام کے دامن میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ پہلی وہ شخصیت ہیں کہ جس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے دروازے پر جا کر کے کہا، سنو میں عمر ابن خطاب ہوں، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تمہاری ماں نے تمہیں صحیح ڈھنگ سے جنم دیا ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ایک ایک سورما کے گھر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جا کر کے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کے گھر پر گئے، ابو لہب کے گھر پہ گئے، عتبہ اور شیبہ کے گھر پر گئے، بڑے بڑے رئیسان مکہ کے دروازے پر جا کر خود ہی کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، نبی کا غلام ہو گیا ہوں، اگر تم میں طاقت ہو تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ اور اعلان کرنے کے بعد آپ مسجد حرم میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے علل اعلان وہاں خدا کی عبادت شروع کی۔ یہ وہ پہلی شخصیت تھی جس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ہوش اڑا دیے، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب عمر جیسا طاقتور مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے تو ہم اسلام کی آواز کو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آواز اب صرف مکے ہی میں نہیں رہے گی، یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں گونجے گی۔ چنانچہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ آج پوری دنیا میں جس کلمے کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ ہے۔ پوری دنیا میں جس نبی کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آجا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تک۔ رفیقان محترم، اسلام ہندوستان کے اندر آیا، مگر ساتھ ہی ساتھ مخالفین کی ٹولی بھی تیار ہوتی رہی۔ سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں ہی نے کلمہ پڑھنے والوں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، اور پھر اس نے ایک نیا فتنہ پیدا کیا جسے دین الہی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور قریب تھا کہ ہندوستان میں اہل ایمان دم توڑ دیں اور یہاں سچے مسلمان کا صفایا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرہند شریف پنجاب کی سرزمین پر مجدد الحسانی کو پیدا فرمایا، جس مجدد الحسانی نے
باطل فتنوں کی سرکوبی کے لیے قدم آگے بڑھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کا لایا ہوا وہ فتنہ آج دنیا میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے، اور حضور مجدد الفسانی کا مزار پر انوار سرہند شریف میں کل بھی مرج خلائق بنا ہوا تھا، آج بھی بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مرج خلائق بنا رہے گا۔ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کی سرکوبی کے لیے گوالیار کے قلعے میں قید میں بند ہونا گوارا کر لیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دین پر آنچ آئے یہ انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ دہلی کی سرزمین پر برکت مصطفیٰ فی الہند حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، اور جتنے بھی اسلام کے خلاف فتنے اٹھے ہر فتنے کا انہوں نے جواب دیا، فتنے ختم ہو گئے۔ میرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی الحمدللہ مہرولی شریف کی سرزمین پر دہلی کے اندر آج بھی اپنا فیض بانٹ رہے ہیں، اور دنیا ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں ایمان کا تحفظ فراہم کیا، جنہوں نے اپنے قلم سے، جنہوں نے اپنی زبان سے، جنہوں نے اپنی طاقت و قوت سے، جنہوں نے اپنے مریدین کے ذریعہ، جنہوں نے اپنے خلفاء کے ذریعہ، جنہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کا گوشہ گوشہ کہہ رہا ہے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ رفیقان محترم، یہ دور گزرا، پھر ہندوستان میں انگریزوں نے تباہی مچائی، رب قدیر نے اسی سیتاپور کے قریب خیر آباد شریف کی سرزمین سے مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیدا فرمایا۔ حضور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ہم نوا علماء نے ہندوستان کے بہت سارے فتنوں کو ختم کیا۔ انگریزوں کے ظلم و تشدد کے خلاف لوگ آواز اٹھانا اپنی موت تصور کرتے تھے، مگر یہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ہم نواؤں کا جگر تھا کہ وہ فارسی کے پھندے پر چڑھ کر کے کہتے تھے کہ اگر تم ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو تو سنو، اور بہت ہی غور سے سنو، مرد حق باطل سے ہرگز اور کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، اور تاریخ یہ بتا رہی ہے، اٹھا کر کے آپ کتابیں دیکھیے، اپنوں کی بھی دیکھیے، غیروں کی بھی تاریخ کی کتابیں دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا دہلی کی سرزمین پر شاہجہانی مسجد جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے، اسی مسجد میں علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے رفقائے کار نے مولوی اسماعیل دہلوی کو بلایا اور کہا تم نے کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، جس کتاب میں تم نے رسول پاک کی شان میں منہ بھر کر کے تم نے توہین کی ہے، اپنی اس کتاب کو تم جلا دو، اپنی اس کتاب کی تحریروں سے توبہ کر لو جس میں تم نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کیا ہے، اولیاء کرام کی شان میں تم نے گستاخیاں کی ہیں، تم ان گستاخیوں سے توبہ کرو۔ مسٹر ابوالکلام آزاد اپنی کتاب آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس وقت مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں مولوی اسماعیل دہلوی بانی وہابیت کو بلایا اور وہاں کھیر کر کے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے کہا اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات قائم کیے، مولوی اسماعیل دہلوی بانی وہابیت سے ایک سوال کا جواب نہیں بن سکا، بالآخر علماء ہندوستان نے مولوی اسماعیل دہلوی کو جامع مسجد سے نکال کر کے باہر کیا۔ اس کا مطلب ہے فتاویدوں کو مسجد سے نکالنے کا کام یہ صرف بریلی کے احمد رضا نے نہیں کیا ہے، یہ تو ہمارے اسلاف نے کیا ہے، اور ہمارے اسلاف نے خود نہیں کیا ہے، یہ تو
तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है कि मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से अपने दुश्मनों को एक एक करके निकाल के पाक फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब तक़्वतुल ईमान में जो कुफरी अकीदे लिखे, अल्लामा फजल हक खैराबादी और उनके रफ़क़ा ने उसका जबरदस्त रद्द किया। आप दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर यूं ही नहीं, अंग्रेजों ने आपको काला पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान में भेज दिया, और फिर वहां आपने सूरतुल हिंदिया नाम की अरबी में एक तारीखी किताब लिखी, जिसके और आप इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जुल्म और सितम का पंजा मड़ोड़ने का काम करते रहेंगे। अल्लामा फजल हक खैराबादी सन 1856 में सन 1856 में अल्लामा फजल हक खैराबादी सन 1857 में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और फरमाया कि हाँ, हिंदुस्तानी रहते हैं, इन ब्रिटिश जालिमों का कोई हक नहीं है। अंग्रेज ने जब देखा कि ये जियाले मुसलमान, ये कौम के रहनुमा, ये उलमाए हक ये मैदान में उतर चुके हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि अब हमारा पैर यहाँ नहीं रुक सकता है। एक एक करे उठते उलमाए हक को फांसी देना शुरू किया। सबसे पहले मेरठ की मुरादाबाद की सरजमीन पर हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया, और जब आपको फांसी के फंदे पर ले जाया गया, अंग्रेजों ने पूछा, जल्लाद ने कहा, आपकी कोई ख्वाहिश, आपकी कोई तमन्ना? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, हाँ। कहा, क्या तमन्ना है? कहा, मैं कुछ अशआर अपनी कौम को सुनाना चाहता हूँ। चुनांचे जल्लाद ने कहा, सुनाइए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे के करीब पहुंच करके कहा था, सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का जीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का शहजहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतरसो कम खाब की पोशाक पर नादा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी के वो मजबूत सिपाही और मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात की। तारीख गवाह है, उलमाए हक ने कभी अपने ज़मीर और सर्फ का सौदा नहीं किया, कभी कौम का सौदा नहीं किया, कभी दीन का सौदा नहीं किया, बल्कि वो हुसैनी किरदार अदा करते रहे और उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाते रहे। अल्लामा फजल हक खैराबादी का सन 1863 में जजीरे अंजुमान में इंतकाल हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा दी, वो तो दुनिया से चले गए, मगर रब का इंतजाम देखिए, उसने हिंदुस्तान को बेसहारा नहीं छोड़ा। रब की रहमत ने हिंदुस्तानियों को बेसहारा नहीं छोड़ा। सन 1863 में हजरत मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी दुनिया से जाने वाले हैं, मगर कुदरत ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए उससे पहले ही इंतजाम फरमा दिया और सन 1856 में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया। सैयदना इमाम अहमद रजा सन 1856 में बरेली में पैदा हुए। 1272 हिजरी थी। बरेली की सरजमीन पर शव्वालुल मुहर्रम को इमाम अहमद रजा पैदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो स्पेशल ताकतें दे करके दुनिया में भेजा कि 8 साल ही नहीं बल्कि 6 साल की उम्र में अरबी में तकरीर करने लगे। 8 साल की उम्र हो गई तो हिदायतुल्लाह की अरबी में शरह लिख दिया, और जब 13 साल कुछ महीने के हुए तो आलिम भी हो गए, फाजिल भी हो गए, मुफ्ती भी हो गए। उसी दिन से फतवा भी लिखना शुरू कर दिया। आज 14 साल नहीं 15 साल के बच्चों का हाल ये है कि वो सही ढंग से इस्तिंजा करना नहीं जानते, मगर इमाम अहमद रजा वो थे कि 15 साल की उम्र नहीं हुई और कौम की रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं। जाहिल और आलिम बराबर हो, इंजीनियर और बेपढ़ा लिखा दोनों बराबर हो जाए। अगर एक मोहल्ले में शानदार इंजीनियर हो
اور ایک جاہل ہو اور جاہل کہے کیا ہے وہ انجینئر ہی تو ہے، میں بھی انسان وہ بھی انسان، میں بھی محنت کیا ہوتا ویسا بن جاتا، دونوں برابر ہیں۔ سننے والا کہے گا اس کی کیوں ڈھیلی ہو گئی ہے، اس کو لے جاؤ رانچی یا لے جاؤ آگرہ، اس کو شاید معلوم نہیں ہے کہ انجینئر بن گیا ہے اور تو جاہل ہے، تو اور انجینئر برابر نہیں ہو سکتے ہو، ڈاکٹر اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں بعض لوگوں کا حال کہتے ہیں کیا ہوا، اعلیٰ حضرت بھی ایک عالم تھے، میں بھی ایک عالم ہوں، ہم دونوں برابر ہیں، اگر وہ کسی کی مخالفت کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ارے میاں تم نے اپنے قد کو جانا نہیں، ابھی تمہارا قد انگشت سے برابر بھی نہیں ہے، اور امام احمد رضا وہ ہے کہ وادی رضا کی دیکھیے وہ علاقہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے فکر و شعور کی ہدایت کے لیے رکھے دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیم ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تم ذرا اعلیٰ حضرت کی طرح کسی شاگرد کو تو پیدا کر دو، تم تو پیدا کرتے ہو تو آوارہ شاگرد، تم تو پیدا کرتے ہو لاکھیرا شاگرد، تم پیدا کرتے ہو جاہل شاگرد، تم پیدا کرتے ہو اپنی جیسا بےہودہ۔ اور امام احمد رضا نے پیدا کیا تو پوری دنیا کہہ اٹھی، پوری دنیا نے پکار کر کے یہ کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا نے کہہ دیا، پکار کر کے کہہ دیا، یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز سے۔ تم پیدا کرتے ہو تو لاخیرہ بنتے ہو۔ ابھی چند دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ایک فارغ التحصیل ایک ادارے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، فارغ التحصیل ایک ادارے، مجھے سب تکلیف ہوتی ہے جب میں اس کا تصور کر لیتا ہوں۔ ایک ادارے میں وہ منصب شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھا چکا، شیخ الحدیث رہ چکا، مگر دنیا نے اس کو ایسا گھیرا، لوگوں نے اس کو دنیا کا ایسا نشہ پلایا کہ وہ ایک جگہ گیا اور کچھ دن کے بعد پینٹ چھٹ میں آئی اور اس کے بعد میں کلین شو ہو گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم پیدا کرتے ہو شاگرد تو دنیا میں جا کر کے آوارہ بنتے ہیں۔ میرا رضا پیدا کرتا تھا تو مبلغ اسلام بنتا تھا، پیدا کرتا تھا تو صدر الشریعہ بنتا تھا، میرے رضا کی بارگاہ سے فیض پانے والا محدث اعظم بنتا تھا، میرے رضا کی بارگاہ سے فیض پانے والا بے سہل سید بنتا تھا، میرے رضا کی بارگاہ سے فیض پانے والا صدر الافاضل بنتا تھا، میرے رضا کی بارگاہ سے فیض پانے والا بے سہل سید بنتا تھا۔ تم ذرا ان میں سے کسی ایک کے برابر سنا کے دکھاؤ۔ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی۔ سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی دیکھو بھائی، میں اگر سے مرید ہوں تاج الشریعہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایسا مرید ہوں کہ میں نے ان کی محبت اور ان کی غلامی میں نہ جانے کتنے ہی قدر اس لیے کہ میرے شیخ نے بتایا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ میرے تاج الشریعہ نے بتایا، ابھی جو میں نے شعر پڑھا اور تھوڑا سا پڑھا، سمجھ کر کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے، میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ تو سمجھدار ہیں، سمجھداری ہی تو آپ نے دکھائی کہ 1000 قید و بند کے باوجود جلوے دیوا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ نہ آپ نے بارش دیکھی، نہ آپ نے بادل دیکھا، نہ آپ نے طوفان دیکھا، نہ آپ نے بادل کی گرج دیکھی، نہ آپ نے کوئی موسم دیکھا۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، یہ دیوانے ہیں امام احمد رضا کے غلام
کہ حقیقت میں مصطفیٰ کے دین کے دیوانے ہوتے ہیں. دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو. دیوانہ بہت سوچ کے. میں آپ کو نہ سمجھ نہیں سکتا. اس میں زیادہ تر تو میرے مدرسے کے طلبا دکھائی دے رہے ہیں. میں اگر ان کو نہ سمجھ کہہ دوں تب تو پھر میرے ہی اوپر سوال آ جائے. گویا میں ایسے ہی تو پڑھا تھا, ایسے ہی طلبا لیے تھے. ایسا نہیں میں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ میرے ساتھی شریعہ نے بتایا نہ سمجھ کون ہے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. زمین و زمان, مکین و مکان, زمین و شمال, بڑے دو جہان. زندگی یہ نہیں ہے, زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بستی بستی کریے کریے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور مبلغ اسلام 50 سے زیادہ ملکوں کا دورہ فرما چکے. حضور مبلغ اسلام نے 50 سے زیادہ ملکوں کا دورہ کیا اور 70,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا. 70,000 سے زیادہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. دنیا کا ایسا عظیم مفکر, ہم لوگ تو WhatsApp کی مفکر ہیں نا. WhatsApp پہ مفکر, WhatsApp پہ فقیر, WhatsApp پہ محدث, WhatsApp پہ پیر طریقت, WhatsApp پہ مفتی. ہم سب کچھ WhatsApp ہی پر ہیں, زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. مگر مبلغ اسلام زمین پر سب کچھ تھے. الحمدللہ مبلغ اسلام جیسا دانشور جو تقریباً ایک روایت کے مطابق 30 زبانوں میں تقریر کرتا تھا, ایسا دانشور, ایسا عقلمند, ایسا مفکر, ایسا مدبر جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. کام کرو مبلغ اسلام. مبلغ اسلام نے فرمایا اعلیٰ حضرت کے بارے میں, اعلیٰ حضرت تشریف فرما. مبلغ اسلام حج کر کے واپس آئے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی حضور آپ کی شان میں کچھ شعر لکھ کر کے لایا, اگر اجازت ہو تو سناؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے لیے آپ نے لکھا؟ کہا ہاں حضور آپ کے لیے میں نے لکھا ہے. مبلغ اسلام نے جب اجازت چاہی, اعلیٰ حضرت نے اجازت دی. اور پھر مبلغ اسلام اعلیٰ حضرت کے سامنے کہہ کیا رہے ہیں, اے امام احمد رضا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. قسیم جامع عرفا اے کہے احمد رضا تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو دین حق اطناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا. عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو عجم کے واسطے لا رہے وہ قبلہ نما تم کو. امام احمد رضا کو قبلہ نما کون مان رہا؟ آج کا کوئی مفکر نہیں. اس مفکر نے مانا کہ جس نے پوری دنیا کا دورہ کر کے اپنے علم کا لوہا منوا. حضور مبلغ اسلام نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے آخری شعر یہ کہا, علیم خستہ کا ادنا گدا, ادنا گدا ہے آستانے کا, کرم فرمانے والے حال فرشتے صحابی کو. یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں حضور مبلغ اسلام نے دیا. اب ذرا ایک علمی جلوہ بھی دیکھ لیجیے. وقت میرا ہو گیا اور مجھے حضرت کے آرام کا مکمل احساس ہے, لیکن کیا بتاؤں کہے بنا کچھ رہا نہیں جاتا. حضور مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور کاٹیا واڑ گجرات میں
ایک تحریک بنائی گئی, ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں سنی غیر سنی, بد عقیدہ خوش عقیدہ سب کو رکھا گیا. یہ سوال کاٹیا وار سے ایک حاجی صاحب نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے الدلائل القاہرہ علی الکفرۃ النیاسرہ. یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے, کتب خانوں پر آپ کو دستیاب ہے, کتب خانوں میں مل جائے گی, پریسوں میں چھپتی ہے. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا اور فرمایا ایسی تنظیم بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں سنی غیر سنی سب شامل ہو, بد عقیدہ اور خوش عقیدہ سب اس میں رہے, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ ناجائز و حرام ہے. اور جب یہ فتویٰ کاٹیا وار پہنچا, کاٹیا وار کے حاجی صاحب نے بڑے بڑے علماء سے اس پہ دستخط لینا چاہا. اس زمانے کے 72 علماء نے اس میں دستخط کیا, اور اس دستخط کرنے والوں میں ایک نمایاں نام میرے مبلغ اسلام کا ہے. اور پھر جب دستخط کیا تو فرمایا آخر میں فقیر علیم رضا, نام تھا عبد العلیم, مگر اعلیٰ حضرت کی غلامی کی نسبت کے اظہار کے لیے انہوں نے فرمایا فقیر علیم رضا, نام عبد العلیم, مگر جب دستخط کیا تو علیم رضا لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اگر عبد العلیم ہوں مگر علیم کی رضا مجھے مصطفیٰ رضا اور احمد رضا کے ساتھ انہوں نے دستخط فرمایا. اور ایسے با کرامت ولی تھے کہ وہ پہنچے ایک بار فلپائن, ان کے داماد ان کے خلیفہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فلپائن پہنچے اور وہاں اعلان ہوا کہ آج بعد نماز مغرب علامہ عبد العلیم میرٹھی سفیر اسلام کا بیان ہوگا. اتفاق سے بہت بڑے میدان میں پروگرام رکھا گیا. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تحریر فرماتے ہیں, پروگرام کا اعلان ہو گیا, ایک وسیع میدان میں پروگرام ہونا تھا. بعد نماز مغرب تقریر ہونی تھی علامہ میرٹھی علیہ رحمہ کی, مگر اتفاق سے ظہر کے بعد موسم بدل گیا, بارش کا موسم ہو گیا, بارش کے قطرے ٹپکنے لگے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مبلغ اسلام کے پاس گئے اور کہا حضور موسم بدل رہا ہے, بارش ہونے والی, بارش کے قطرات ٹپکنے لگے ہیں, پروگرام کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. مبلغ اسلام فرماتے ہیں بیٹا اللہ بارش کرتا بھی ہے اور وہی بارش بند بھی کرتا ہے. اگر وہ یہ چاہے گا کہ اس کا پیغام اس کے بندے کے ذریعہ قوم تک پہنچے تو وہ موسم کو بدل بھی سکتا ہے. اطمینان رکھو, انشاءاللہ پروگرام اپنے وقت پر بہت خوبی انجام پائے گا. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آگے لکھتے ہیں شام کا وقت ہوا, اب مغرب کی نماز کے بعد پنڈال کھٹا کھٹ لوگوں سے بھر گیا. اس میں صرف سنی صحیح عقیدہ ہی نہیں تھے, اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. مجمع میں عیسائی زیادہ تھے, پادری تھے, اس میں یہودی تھے, اس میں مسلمان تھے, دوسرے بدعقیدہ بھی تھے, مجمع کثیر تھا. مغرب کے بعد مبلغ اسلام کی جنہی تقریر شروع ہوئی, بارش شروع ہو گئی. حضور مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا پیارا جملہ اس وقت ارشاد فرمایا. مجمع میں بھگدڑ مچنے لگی, بارش ہونے لگی. مبلغ اسلام فرماتے ہیں کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے, انشاءاللہ بارش ابھی 5 منٹ کے بعد بند ہوگی, اور جب تک یہ تقریر ہوگی بارش نہیں ہوگی. بارش ہونے کے بعد 10 منٹ تمہیں ٹائم ملے گا اپنے گھر جانے کے لیے, جب چلے جاؤ گے تب بارش ہوگی. یہ مبلغ اسلام کا خدا کی رحمت پر بھروسہ تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے 1.5 گھنٹے مبلغ اسلام تقریر کرتے رہے مگر بارش نہیں ہوئی, اور جب پروگرام ختم ہوا لوگ مسافہ کے لیے دوڑے. مبلغ اسلام نے فرمایا 10 منٹ باقی ہے, مسافہ نہ کرو, اپنے گھر چلے جاؤ ورنہ بارش تیز ہو جائے گی. 10 منٹ پیتا تھا کہ موسلادھار بارش. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, حضور گلزار ملت. کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک مولانا صحابی تو تھے, ارے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں مولانا ایک طرف, اور میرا اعلیٰ حضرت. کچھ بیوقوف کہتے ہیں مولانا ولی کہاں ہوتا. بتائیے ذرا, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں. مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ صرف ولی ہی نہیں ہوتا, اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے.
مبلغ اسلام ولی کامل کا نام ہے، اور ان کے شیخ طریقت اعلیٰ حضرت سے صدر الشریعہ عارف ربانی کا نام ہے، محدث اعظم ولی کامل کا نام ہے، ملک العلماء عالم ربانی کا نام ہے، صدر الفاضل عالم ربانی کا نام ہے۔ یہ سب کے سب امام احمد رضا کے سوساکین تھے، یہ اولیاء کاملین تھے، اور میرا امام احمد رضا ان کا پیشوا بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب باہر سے آنے والوں کو یہ نوازا تو جو گھر میں رہے ہوں گے، سبحان اللہ، میرے حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ بے شمار لوگوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر۔ حضور حجت الاسلام کے چھوٹے بھائی میرے مفتی اعظم، جن کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، جو پل پل بھر میں کرامتوں کا ظہور فرمایا کرتے تھے، مفتی اعظم اور حجت الاسلام کے پوتے اور ناتے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ہماری نظروں نے دیکھا ہے، لاؤ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کوئی میرے تاج الشریعہ کا جواب تھا؟ ہاں، دیکھیے میں حضور تاج الشریعہ کا مرید اور بہت پکا مرید ہوں، ذرا بھی سمجھوتا اور کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ ہمارے شیخ صاحب کبھی کبھی تفریح میں فون پر جب لمبی گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضرت جانا تو تمہیں کاہے ڈھیر مانی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کیوں؟ کہ تو اعلیٰ حضرت کا ڈھیر گنگاوت ہو تو ہم تمہیں مانی۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اعلان کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کے در کی غلامی رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے حضور محدث کبیر آقا نعمت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قامت برکاتہ العالیہ سے فون پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ حضور محدث اعظم ہند حضور محدث کبیر قامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے محبوبیت و مقبولیت کا مقام مل جائے تو اسے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے۔ میں اپنے طلبا سے کہوں گا دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، کسی خطے میں چلے جائیے، آپ انجینئر بنیے، آپ پروفیسر بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ محدث بنیے، آپ مفکر بنیے، آپ فقیہ بنیے، آپ عالم بنیے، آپ حافظ اور قاری بنیے، مگر سب سے پہلے امام احمد رضا کے وفادار بنیے۔ رفیقان محترم، بات بہت لمبی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں حضور تاج الشریعہ کا بندے بے دام ہوں، مگر یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے پیر کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ گستاخی کا جملہ، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیر نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم ان کے لیے پلکیں دکھاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے علماء ہیں جن کے ہم شاگرد نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم ان کی دستبوسی کرتے ہیں۔ ایک موقع پر مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا سنی کس کو کہتے ہیں، وہابی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جو با ادب ہو بے ایمان ہو اسے سنی کہا جاتا ہے، اور جو بے ادب ہو با ایمان ہو اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ گویا اس نے بھی یہ مانا کہ سنی بے ادب نہیں ہوتا ہے، سنی اپنی اکابر کی بارگاہ کا مؤدب کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہر اس شخص، ہر اس عالم، ہر اس پیر، ہر اس شیخ کا احترام کرتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگوں نے بتایا، میرے اکابر نے بتایا۔ حضور مبلغ اسلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کے شہزادے علامہ سامن نورانی صاحب علیہ رحمہ نے ایک بیان میں کہا کہ میرے پاس میرے والد ماجد کی ایک وصیت موجود ہے۔ یہ سامن نورانی صاحب کے جملے ہیں، میرے پاس میرے والد یعنی مبلغ اسلام کی ایک وصیت موجود ہے۔ اس میں مبلغ اسلام نے لکھا ہے کہ میں الحمدللہ مذہب اہل سنت پر زندگی بھر قائم رہا
اور اسی پر میرا خاتمہ ہو رہا ہے. اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت. تو مبلغ اسلام کا سچا پیروکار وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد کرے. اعلیٰ حضرت نے اپنے اس ہر شہزادے، اپنے ہر اس عالم بلکہ طالب علم کا اعزاز فرمایا جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ جب اعلیٰ حضرت کے گھر میں پوتے جلوہ گر ہوئے، میرے تاج الشریعہ کے والد ماجد مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی ولادت ہوئی حضور حجت الاسلام کے گھر میں، تو اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے کہ میرے گھر میں پوتا آیا. آپ نے عقیقے کے دن منظر اسلام میں جا کر محتمم ادارہ کو بلایا اور فرمایا طالب علم مختلف جگہوں کے یہاں پڑھتے ہیں، کوئی افغانستان کا ہے، اس وقت ہند و پاک سب ایک تھا، اور کوئی فلاں جگہ کا، کوئی فلاں جگہ کا ہے. ان طلبا سے پوچھ لو یہ کیسا کھانا پسند کرتے ہیں، جو جیسا کھانا پسند کرنا بتائے اس کے لیے ویسے ہی کھانا بنایا جائے. چنانچہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان حیات اعلیٰ حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ محتمم صاحب نے طلبا کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں کون سا کھانا پسند ہے. افغانیوں نے کہا ہم کو فلاں چیز چاہیے، کشمیریوں نے کہا ہم کو فلاں چیز چاہیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بنگالیوں کو بلایا گیا تو بنگالیوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا ہمارے لیے مچھلی اور بھات پکانا چاہیے. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسی جیسی خواہش ظاہر کریں اسی طریقے سے کھانا پکوایا جائے. اعلیٰ حضرت نے طلبا کے مزاج کے مطابق جس طرح سے ان کی خواہش تھی کھانا پکوا کر کے طلبا کی سیاست فرمائی. اعلیٰ حضرت تو طلبا کا احترام کرتے ہیں. اکابر کی توہین ہمیں نہیں سکھائی گئی. ہم اپنے اکابر کے مؤدب رہیں گے. ہم اپنے ان علماء کرام کی بارگاہ میں دانوئے ادب طے کریں گے جو ہمیں امام احمد رضا سے ملائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی حفاظت. دامن سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی انشاءاللہ ہم کچھ کلمات جو پھول کی طرح چھڑیں گے، گلاب کی پھلسریوں جیسے ہونٹوں سے، شاندار زبان سے، سرکار مسولی کے بہترین جملوں کے ساتھ جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. اور ہمارے یہ وہ شیخ جن کو محبوب المشائخ بھی کہا جاتا ہے، مخدوم المشائخ بھی کہا جاتا ہے، ہمارے اکابر کہ جو بہت ہی محبوب رہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے ہمارے علماء حضرت کا جو اعزاز کرتے ہیں اسی طریقے نے ہم کو سکھا دیا کہ ہم بھی اعزاز کریں. یہ بزرگوں سے ملا ہے، یہ ہماری اپنی ذہنی پیداوار نہیں ہے. ہم نفع دنیا کے لیے کسی کے پیچھے نہیں چلتے، نفع آخرت کے لیے ہم پیچھے چلتے ہیں. ہمیں اس پر نہیں فخر ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم فلاں ہیں. ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم غوث و خواجہ کی غلامی ہیں. ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم امام احمد رضا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. ہمیں اس پر فخر ہے کہ رب قدیر نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اب بلا تاخیر میں حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ حضور اپنے پھولوں سے اس مجمع کو اس طرح سے معطر کر دیں، مشکبار کر دیں کہ یہ جہاں جائیں مسولی اور بریلی کی خوشبو لے کر کے جائیں. اور وہاں جب پہنچیں تو لوگ جب اس خوشبو کو سونگیں تو کہیں جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانیں کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.